عالمی منظرنامے سے چین میں بیٹری کی ری سائکلنگ انڈسٹری فروغ پانے لگی۔ صنعت کے حوالے سے جاری ہونے والی ایک تازہ رپورٹ میں ماہرین نے پیش گوئی کی ہے کہ 2030 تک متروک بیٹریوں کا حجم 1 ملین ٹن سے تجاوز کرنے کی توقع ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین کی نئی توانائی بیٹری ری سائکلنگ انڈسٹری تیزی سے ترقی دیکھ رہی ہے۔ اس ضمن میں وسائل کے استعمال اور ری سائیکل نیٹ ورک کی تعمیر میں نمایاں بہتری لائی گئی ہے۔ اس صنعت کے حوالے سے جاری ہونے والی ایک تازہ رپورٹ کے میں ملک کی ری سائیکلنگ کی صلاحیت میں تیزی سے اضافے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ چین نے ملک بھر میں 148 سرٹیفائیڈ انٹرپرائزز کو پروان چڑھایا ہے اور اپنے 333 پریفیکچر سطح کے انتظامی علاقوں میں سے 327 میں 10,000 ری سائیکلنگ سروس آؤٹ لیٹس قائم کیے ہیں، جو بنیادی طور پر زیادہ سے زیادہ ری سائیکلنگ کی شرح حاصل کر سکتے ہیں اور متنوع ری سائیکلنگ نیٹ ورک تشکیل دیتے ہیں۔ چینی حکام کے نزدیک اگلے مرحلے میں مقصد ایک تکنیکی جدت طرازی کا نظام قائم کرنا ہے جس میں انٹرپرائزز مرکزی کھلاڑی کے طور پر ہوں، جبکہ انٹرپرائزز یونیورسٹیوں اور تحقیقی اداروں کی کوششوں کو مربوط کیا جائے۔ کاروباری اداروں کی بھی حوصلہ افزائی کی جائے کہ وہ ٹیکنالوجی شراکت داری اور غیر ملکی تنصیبات میں سرمایہ کاری کے ذریعے عالمی سطح پر توسیع کریں۔ ماہرین نے پیش گوئی کی ہے کہ 2030 تک متروک بیٹریوں کا حجم 1 ملین ٹن سے تجاوز کرنے کی توقع ہے۔ چین میں گزرتے وقت کے ساتھ نیو انرجی گاڑیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس سے بیٹری ری سائیکلنگ کی صنعت میں بھی نئے مواقع مسلسل ابھر رہے ہیں۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔ ترکیہ میں زہریلی شراب پینے سے کم از کم 17 افراد جاں بحق اور 22 افراد کی ہلاکت غیر ہو گئی۔ سرکاری خبر رساں ادارے کے مطابق انوتوتو کے مطابق زہریلی شراب کی فروخت کے الزام میں 8 مشتبہ افراد کو ان ہلاکتوں کے بعد حراست میں لے کر تشویش شروع کر دی۔ میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ہفتے ترکیہ کے حکام نے 410 لیٹر ایتھنول اور میتھنول کے ساتھ ساتھ ممنوع الکوہل کی 165 بوتلیں اور شراب بنانے والے آلات بھی ضبط کر دیے تھے۔ اور امریکہ نے ایران سے تعلق رکھنے والی مزید 35 کمپنیوں پر پابندی کا اعلان کر دیا۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران غیر قانونی طور پر تیل فروخت کر کے پیسہ جوہری پروگرام، میزائل اور ڈرونز کی تیاری پر لگا رہا ہے، جس پر پابندیاں لگائی گئی۔ امریکی محکمہ خزانہ کی تجویز پر آفس آف فارین اسٹیٹس کنٹرول اوفاک نے میری ٹائم انڈسٹری کے لیے مختلف ممالک سے آپریٹ کرنے والے شیڈو ایرانی کمپنیوں پر پابندی سے متعلق ہدایت نامہ جاری کر دیا۔